السلام علیکم ناظرین، ٹریولنگ بائی عرفان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عرفان راجپوت، اور آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں مزار حضرت نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ دوسری قسط ہے اس سیزن کی جس میں ہم آپ کو ان کے حالات زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلیے ہمارے ساتھ۔ ناظرین، حضرت خواجہ صوفی نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے آپ نے اپنی ابتدائی زندگی کے ایام گزارے اور کس طرح راہ حق اور نور کی تلاش میں نکلے، اور بالآخر مرید پور میں اپنی یونٹ کے ساتھی محمد شفیع کے مکان پر وہ ہستی مل گئی جس کی تلاش میں سارا ہندوستان چھان مارا۔ اور جب مرشد پاک پر پہلی نظر پڑی تو وہی خواب والی ہستی تھی۔ دل تڑپ اٹھا، بڑھ کر قدم بوسی کی۔ مرشد پاک نے اٹھا کر سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا بہت انتظار کروایا۔ مختصر سی گفتگو ہوئی لیکن سمجھ نہ سکے۔ محفل ذکر ہوئی تو آپ پر شدید وجد طاری ہو گیا۔ یہ وہی ہستی تھی جس کی طرف خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ تیسرے دن حضرت نے پولیس لائن مرید پور میں امام مسجد حافظ شبیر احمد صاحب کے آستانہ عالیہ پہ جلوہ افروز ہونا تھا، اور اسی دن نقیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حلقہ مریدین میں داخل ہونا تھا۔ اور پھر آپ 25 کلو مٹھائی لے کر سوئے حرم چل دیے۔ حضرت صوفی محمد حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نقیب اللہ اتنی ڈھیر ساری مٹھائی کیوں لائے؟ تو اس پر آپ کے پیر بھائی صوفی انعام اللہ فرماتے ہیں، حضور مٹھائی زیادہ لایا ہے تو حصہ بھی زیادہ لے گا۔ مرشد پاک نے فرمایا، سب کچھ تو ہے ہی اسی کے لیے، اور آپ کو مریدین میں شامل کر لیا اور سینے سے لگا کر ایک انقلاب برپا کر دیا جس نے یورپ کے گرجا گھروں میں اذانیں بلند کرنا تھی، جس نے مندروں کے بتوں کو سرنگوں کرنا تھا، جس نے انتشار کے دور میں سنت نبوی کو زندہ کرنا تھا، جس نے اسرار خدائی کو کھولنا تھا اور لاکھوں دلوں پر حکمرانی کرنا تھی۔ ناظرین، اس دور میں بریلی شریف جنکشن تھا جہاں سے مرشد پاک کا اکثر گزر ہوتا تھا، مگر وہ نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ رکتے تھے، تو آپ نے عرض کی کہ ان کے پاس بھی رکا کریں، تو مرشد نے فرمایا کہ یاری میں فرق پڑتا ہے۔ تو عرض کی، حضور میرا تو مال جان اور اولاد سب کچھ آپ ہی کی نظر ہے، سب آپ ہی کا تو ہے۔ اور پھر جب آپ مرشد کے آستانہ پہ حاضر ہوتے تو ہفتہ ہفتہ وہیں رہتے۔ اور ایک بار کمانڈنگ آفیسر کے پاس اسی سلسلہ میں پیشی بھی ہوئی، لیکن آفیسر نے کہا کہ چونکہ تم اپنا کام مکمل کرتے ہو اور تمہارے شاگرد اچھا کام کرتے ہیں، اس لیے تمہیں اجازت دیتا ہوں، کیونکہ سرکار کا نقصان نہیں ہوتا۔ ناظرین، ایک دن مرشد کے حضور تعلیم کا سلسلہ جاری تھا کہ آپ کو اونگ آ گئی، تو مرشد نے فرمایا کہ جس کو ہم کچھ دینا چاہتے ہیں وہی سو جاتا ہے،
اور اس دن سے آپ جب بھی مرشد کے حضور ہوتے تو منہ میں سرخ مرچ رکھتے تاکہ نیند نہ آئے اور ہر وقت الرٹ رہیں۔ اور دوران ملازمت ہی آپ کو خلافت عطا فرمائی گئی اور بیعت کی اجازت بھی دی گئی۔ ناظرین، 1939 دوسری جنگ عظیم میں آپ نے اپنا پہلا مرید بیعت کیا اور دوران جنگ فرانس چلے گئے، وہاں سے انگلینڈ، مصر، لیبیا، اٹلی اور جرمنی کا سفر کیا۔ اور جس وقت پاکستان ماضی وجود میں آیا تو آپ جاوا سماٹرا میں تھے۔ آپ نے باقاعدہ کسی مدرسے سے تعلیم تو حاصل نہیں کی، لیکن آپ کو قرآن و حدیث کے علاوہ انجیل، گرنتھ اور دوسرے کئی مذاہب کی کتب پر عبور حاصل تھا۔ اسی لیے آپ نے کئی لوگوں کو ان کے مذہب کی کتب سے حلقہ اسلام میں داخل فرمایا۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ کو کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی۔ قیام پاکستان کے بعد آپ ایبٹ آباد اور کوئٹہ میں فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اور ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے ای ایم ای کوئٹہ میں ٹیلرنگ کا ٹھیکہ حاصل کیا اور ساتھ ساتھ درس و تدریس کا کام بھی جاری رکھا۔ ناظرین، لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مریدین ہیں جو کہ دین کی تبلیغ کے لیے دن رات انتھک محنت کرتے رہے ہیں۔ اور پھر 27 فروری 1995 کی رات 2 بجے کے قریب ایک صدی پر محیط سلسلہ جہانگیری کی ایک عظیم شمع تمام دنیا میں مریدین کی شکل میں اپنی روشنی چھوڑنے کے بعد اپنے حق سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔